اور کہاں مر گئے وہ مالدار، کہاں مر گئے وہ لٹانے والے جو اپنی بہو بیٹیوں کی اس طرح بے عزتی دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی اپنا پیسہ حرام کاموں میں، فنکشن ہالوں میں، شادی بیاہ میں اور وینچروں میں ادھر ہی لگانے کے لیے تیار ہے، اپنے محلے کے غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ تک ان کی عزتیں بچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عید کی خوشیوں میں کسی کو ایسا مجبور نہ کرو کہ وہ حرام کر کے اپنی عید کی خوشیاں منانے پہ مجبور ہو جائے۔ اپنے مال کی بچی کچھ زکوٰۃ نکالو، اپنے صدقہ فطر کا حق کو ادا کرو۔ یہ 60-70 روپے کا دھندا چھوڑو، صدقہ فطر 800 روپے سے، 400 روپے سے، 350 روپے سے زیادہ قیمتوں سے ادا کرو تاکہ غریب کے گھر میں اس دن خوشیاں پہنچ سکیں۔ ابھی سے ادا کرو، عید کے دن نہیں، ابھی سے ادا کر کے تاکہ عید سے پہلے وہ بھی سارا انتظام کر سکے۔ اور رمضان کے اس موقع پر بعض لوگ قرضے کر کے اپنی عید کا سامان تیار کرتے ہیں، نہیں ہے جیسا بھاری ڈریس، جیسے بھاری کپڑے خریدنے چاہیے ویسا پیسہ نہیں ہے۔ شوہر کو مجبور کیا جائے گا، اگر نہیں چل سکے کام تو عورتوں میں کچھ تنظیمیں ایسی بنی ہیں جو وہ ایک دوسرے کو قرضہ دیتی ہیں، مہینہ کما کر وہ ٹیلرنگ کر کے فلاں کر کے پیسے جمع کرنا رہتا ہے۔ یہ قرضے عورتوں سے لینے کے بہانے بھی بدکاری کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ ایک ہمارے مسلمان دوست نے چائے پیتے ہوئے جوس کی ایک دکان پر ایک مسلمان عورت کو دیکھا کہ وہ قرضہ مانگنے کے لیے آئی اسی دوست سے۔ تو قرضہ کیوں ہے؟ فلاں کام پورا ہونا ہے۔ فلاں کام کیا ہے؟ عید کے لیے نئے کپڑے ہیں، وہ فلاں مالا خریدنا ہے، فلاں چوڑیاں خریدنا ہے۔ اتنے معمولی سے قرضے کے لیے مانگنے آئی، اور جب اس سے یہ پوچھا گیا، بولتے ہوئے بھی مجھے شرم اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ یہ قرضہ کب واپس کرو گی، تو اس کا جملہ یہ تھا، اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ ہو کہ 100% یہ بات غلط ہو جائے، اس عورت کا جملہ یہ تھا، میں واپس نہیں کروں گی، آپ جہاں چلنے بولو میں وہاں چلوں گی۔ یہ کیوں اتنی عزتیں سستی ہو گئی ہیں؟ چند دن کی اور ایک گھنٹے کی خواہش کے لیے کیوں ایسی حرام کاری پر اتر آنا بھی سستا اور معمولی بن گیا ہے؟ اور کہاں مر گئے وہ مالدار، کہاں مر گئے وہ لٹانے والے جو اپنی بہو بیٹیوں کی اس طرح بے عزتی دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی اپنا پیسہ حرام کاموں میں، فنکشن ہالوں میں، شادی بیاہ میں اور وینچروں میں ادھر ہی لگانے کے لیے تیار ہے، اپنے محلے کے غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ تک ان کی عزتیں بچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کتنی مائیں اور کتنی بہو بیٹیاں رات کی تنہائی میں وہ اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کرتی ہوں گی، اللہ عید کے لیے نہ کوئی سامان ہے، نہ کوئی گھر کا ضرورت کا انتظام ہے، نہ نئے کپڑے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے بھی نہیں ہے، ہمارے لیے بھی نہیں ہے، اللہ ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ کھلا پلا کر نیا بنا سکیں، ہماری عزتیں نیلام ہونے پہ مجبور نہ کرنا، کسی اللہ کے بندے کو بھیج دے جو میرے بچوں کی خوش کر دے۔ کتنی بندیاں اللہ کے لیے روتی ہوں گی، اور ہر زمانے میں بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مائیں اپنا سودا کرنے تیار ہو گئی ہیں۔ بنی اسرائیل سے یہ بات چلتی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنایا بنی اسرائیل کا واقعہ کہ ایک عورت، بخاری شریف کی جلد ثانی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے واقعہ سنایا کہ عورت مجبور ہو کر اپنے چچازاد بھائی کے پاس آئی کہ مجھے کھانے کے لیے، گھر کے انتظام کے لیے ضرورت ہے، کچھ مدد کر دو۔ چچازاد بھائی نے کہا مدد کروں گا، میری خواہش پوری کرو۔ کس نے سنائی یہ حدیث؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ اس زمانے سے بھی غربت کی وجہ سے جسم فروشی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اس لیے عید کی خوشیوں میں کسی کو ایسا مجبور نہ کرو کہ وہ حرام کر کے اپنی عید کی خوشیاں منانے پہ مجبور ہو جائے۔ اپنے مال کی بچی کچھ زکوٰۃ نکالو، اپنے صدقہ فطر کا حق کو ادا کرو۔ یہ 60-70 روپے کا دھندا چھوڑو، صدقہ فطر 800 روپے سے، 400 روپے سے، 350 روپے سے زیادہ قیمتوں سے ادا کرو تاکہ غریب کے گھر میں اس دن خوشیاں پہنچ سکیں۔ ابھی سے ادا کرو، عید کے دن نہیں، ابھی سے ادا کر کے تاکہ عید سے پہلے وہ بھی سارا انتظام کر سکے۔